وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعقن ولا تعوقن والديك ولا تعقن ولا تعوقن والديك والديك ولا تعقن ولا تعوقن والديك الحمدللہ علی شانہ درس حدیث جاری و ساری ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 61 ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ کہ والدین کی ہرگز نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ آپ کو یہ کہیں کہ اپنے مال اور اہل عیال سے جدا ہو جاؤ تو بھی ہو جاؤ، لیکن ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کو کہ تمہاری والدہ کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا۔ جب چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد کا۔ یعنی 3 درجے پہلے ماں کا حق ہے، اس کے بعد والد کا حق ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے اور باپ ہے جنت کا دروازہ۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ظاہر پہلے دروازہ ہی آئے گا، تو باپ کی حیثیت ہے وہ جنت کا دروازہ اور ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ اب جنت آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا پہ اس کا پہلا درجہ ہے جنت کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی شان تو آسمانوں سے بھی بلند ہوئی، اور اس سے بھی آگے جو جنت ہے، جنت کے جو 8 درجات ہیں، اس سے بھی آگے ماں کا درجہ ہے، کیونکہ جنت تو ماں کی قدموں چلے آئی نا۔ تو اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی رکھی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور آسمان کے پائے کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام تو میرا ہو گیا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا جنت کہاں ہے کہ جا کے اس کی چوکھٹ کو بوسہ دوں، اور آسمان کے پائے بھی پتہ نہیں کہاں ہیں کہ جا کے ان کو بوسہ دوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر تجھے دنیا میں ہو کے جنت کی چوکھٹ کا پتہ نہیں چلتا، آسمان کے پائے کا پتہ نہیں چلتا، تو جا کے ماں کے قدموں تلے بوسہ دے، باپ کی پیشانی پہ بوسہ دے، تیری منت پوری ہو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتقال فرما گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر بھی پریشان نہ ہو، جا کے ان کی ماں اور باپ کی قبر کے قدموں کی طرف جا کے بوسہ دے، تیری منت پوری ہو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت چھوٹا تھا، جب وہ جدل کا دور تھا، ماں باپ انتقال کر گئے، ان کی قبروں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چھڑی سے زمین پہ نقشہ بنایا، لیک لگا کے نقشہ بنایا اور ارشاد فرمایا تصور کر یہ تیری ماں کی قبر ہے، اور یہ تصور کر یہ تیرے باپ کی قبر ہے، اس کو بوسہ دے تیری منت پوری ہو۔ اب اندازہ لگائیے میرے آقا علیہ السلام ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں جس طرح تم دنیا میں ہو کے جنت کی چوکھٹ کو نہیں چھو سکتے اور دنیا میں ہو کے آسمان کے پائے تلاش نہیں کر سکتے، اسی طرح نہ تم ماں کی عظمت کو پہنچ سکتے ہو نہ باپ کی عظمت کو پہنچ سکتے ہو۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے تابعی حالانکہ وہ ہونے صحابی تھے لیکن تابعی رہے، کیوں؟ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سب سے قریبی میرا جو پڑوسی ہوگا وہ ویسے کرنی ہوگا۔ صبح صبح اٹھتے اپنے مسکن شریف سے باہر نکلتے، کرن کے علاقے کی طرف اٹھ کے سلام کرتے،
صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون خوش نصیب ہے اس طرح کہ جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں؟ ساری کائنات کے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے لوگ عاشقان مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کریں، فرشتے بارگاہ میں سلام کریں، اور میرے آقا علیہ السلام کرم کے علاقے طرف مڑ کے سلام کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون خوش نصیب ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے، ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے جس کا نام اویس کرنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے دیکھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیدہ دل سے دیکھا۔ یا رسول اللہ اس نے آپ کو دیکھا؟ فرمایا اس نے بھی دیدہ دل سے دیکھا۔ یا رسول اللہ ہم صحابہ میں سے کوئی اسے دیکھے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں علی اور عمر دونوں دیکھیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اسے حضرت علی اور حضرت عمر کو دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ کرن کے علاقے میں اسے تلاش کرو، اس کا یہ حلیہ ہوگا اور اس کے ہاتھ پہ نورانی داغ ہوگا، تو اسے تلاش کر کے یہ جبہ میری طرف سے اسے تحفہ دینا اور اسے کہنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے پہننے سے پہلے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ اب وہ دونوں جاتے ہیں کرن کے علاقے میں، جا کے پوچھتے ہیں لوگوں سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ولیے کا تو بندہ ادھر ہم نے شہروں میں کم دیکھا ہے، پر جنگل بکریاں چلا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے جب ویرانے میں گئے تو دیکھا بکریاں ایک طرف چل رہی ہیں اور ایک اللہ والا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے۔ آگے بڑھے اور جا کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ۔ کہا عبداللہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں، ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا؟ پھر انہوں نے فرمایا اویس کرنی۔ پھر ہاتھ کو دیکھا وہ نورانی داغ بھی ہے، باقی جو نشانیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ ساری ان میں پائی جا رہی تھی۔ حضرت مولا علی نے وہ جبہ ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پہننے سے پہلے میری امت کے لیے دعا کر دو۔ اب انہوں نے وہ جبہ لیا، سامنے رکھا، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے۔ کافی دیر گزر گئی، اب صحابہ نے سوچا شاید کہ خوشی میں دامی نہ نکل گیا ہو، تھوڑے سے آگے بڑے قدموں کی آہٹ کی آواز سن کے نا حضرت اویس کرنی نے سار سجدے سے اٹھا دیا اور فرمانے لگے تھوڑی دیر اگر اور ٹھہر جاتے نا میں حضور کی ساری امت کو بخشوا کے سار سجدے سے اٹھا دیا۔ آپ اتنے لاڈلے نبی کے، اتنے پیارے نبی کے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف مڑ کے سلام کریں اور اللہ تعالیٰ کی اتنے مستجاب دعوات کہ آپ رب کی بارگاہ میں اڑیاں کریں، تو کیا گفتگو ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو کہنے لگے میں نے سر سجدے میں رکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کی الہی اس وقت تک نبی کا بھیجا ہوا تحفہ نہ پہنوں گا جب تک تو نبی کی ساری امت کو نہیں بخش دیتا۔ اللہ نے فرمایا 100 کو بخشا نہیں یا اللہ سب کو بخشے گا تو سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور یہ جبہ پہنوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 1000 کو بخشا نہیں یا اللہ سب کو بخشے گا تو یہ جبہ پہنوں گا۔ فرمایا کہ چل میں نے لاکھوں کو بخش دیا۔ یہاں تک بات پہنچی کہ کرن کے علاقے میں جتنی بھیڑ اور بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنی اون اور بال ہے اس کے برابر میں نے اپنے حبیب کی امت کو بخش دیا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ بتائیے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ اڑیاں کریں اور اللہ آپ کی اڑیوں کو قبول فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف مڑ کے سلام کریں اور تحفہ بھیجیں اور دعا کے لیے کہیں۔ آپ نے آج تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہ دی؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ انہوں نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اسی کالی کملی والے نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری ماں یا باپ بوڑھا ہے تو تمہارا حج بھی گھر میں ہے، تمہارا جہاد بھی گھر میں ہے۔ میں کیا کروں، میری اماں ہے، بوڑھی ہے، نابینا ہے آنکھوں سے اور وہ پکا نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، میں خود اپنے ہاتھوں سے چپاتیاں پکاتا ہوں اور سخت نوالوں کو اپنے منہ میں ڈال کے، چونکہ اس کے دانت نہیں، اپنے دانتوں سے چبا کے پھر اس کو نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں۔ تو میں اپنی ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکتا۔ اب یہاں سے بہت سارے نقطے ملتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ دوسروں سے دعا کروانا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس سے دعا وغیرہ کروائی جائے اسے تحفہ دینا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنے بڑے پیغمبر اور پیغمبر اعظم ہو کر سید المرسلین ہو کر آپ حضرت اویس کرنی سے دعا کروا رہے ہیں۔
تو ہمیں بھی چاہیے دوسروں سے جسے اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کا قریبی سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، تو اس سے ہم دعا کروائیں گے میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر میرے آقا نے تحفہ دیا تو اس کا مطلب ہے تحفہ دینا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ سرکار کی زیارت کے لیے کائنات ارض و سما کی ہر چیز، فرشتے، جن، انسان، تمام دیوانے ہیں کہ زیارت رسول ہو جائے۔ کاش جاگتے نہ ہو، خواب میں ہی زیارت رسول ہو جائے۔ بعض تو مرنے کے لیے بھی بیتاب ہوتے ہیں کہ قبر میں جا کے میرے آقا کی زیارت ہوگی، لیکن وہ اب ایسے کرنی ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اللہ کو کتنے محبوب ہیں اور اللہ کے رسول کو کتنے محبوب ہیں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو جائیں، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سچے پکے غلام ہو جائیں اور ان کے منظور نظر ہو جائیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کریں۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، امیر لوگ پیسے میں تو دنیا میں ہم سے آگے تھے، اعمال میں بھی ہم سے آگے ہو گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ صدقہ کرتے ہیں تو اعمال میں آگے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے سخاوت کرتے ہیں تو وہ نیکیوں میں بھی آگے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو نیکیوں میں آگے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، غریب و پریشان نہ ہو، تمہارے گھر میں ماں باپ بھی موجود ہیں۔ جس نے مسکرا کے ماں باپ کی طرف ایک نظر دیکھا، اللہ تعالیٰ سے مقبول حج کا ثواب عطا۔ حج مبرور، یہ پچھلے دنوں میں آپ نے یہ سبق پڑھا بھی تھا، حج مبرور کے مقبول حج کا اللہ اسے گھر میں بیٹھے ثواب عطا فرماتا۔ نہ پیسہ خرچ کرنا پڑا، نہ کعبے جانا پڑا، نہ مدینے، گھر میں بیٹھے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مقبول حجوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہمیں گھر میں مل رہی ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ آج ہی یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے در سے اٹھ کے گھر جائیں گے، اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے، سوئے ہوئے تب بھی قدموں کو جا کے بوسہ دیں گے اور کہیں گے ماہ رمضان ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، آپ اس رمضان میں اللہ بھی ہم پہ راضی ہو رہا ہے، آپ بھی ہم پہ راضی ہو جائیں۔ ہماری غلطی کو آج ہی ہم جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اگرچہ ماں باپ کی بھی بعض غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اولاد کو سمجھے کہ غلطی میری ہی ہے اور ان کو راضی کریں، ہاتھ جوڑ دیں۔ یقین کریں جس نے اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ان کے قدموں میں جھک گیا، اسے دنیا کے سامنے نہ جھکنا پڑے گا، اس کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا، آپ نے سماعت کی، اس پر عمل کی توفیق عطا